اب میرے بھائیوں ربیع الاول شروع ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپیوں میں جب چندہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ جایا کرو کہ یہ ربیع الاول ہے. اور تمہارے گیٹ پر جب چندہ مانگا جائے سمجھ جایا کرو کہ یہ ربیع الاول ہے. لاؤڈ سپیکروں میں جب چندہ مانگا جائے سمجھ جایا کرو کہ یہ ربیع الاول ہے. پھر اس پیسے سے جھنڈیاں خرید لی جائیں، پہاڑیاں بنا دی جائیں، شرلیاں لے لی جائیں، پٹاخے لے لیے جائیں، بیت اللہ بنا دیا جائے، مسجد نبوی بنا دی جائے، آب زمزم کے کنویں بنا دیے جائے. پاکستان کو عاشق رسول کا مرکز ظاہر کرنے کے لیے ہماری حکومتیں اور تمام چیزیں اس چیز کی سرپرستی کریں. میرے نبی کے رنگ کو غلط رنگ دے دیا گیا اور نبی کی خوشی کو غلط خوشی دے دی گئی، اور صحابہ کرام کی تحقیر ہو رہی کہ 1.25 لاکھ صحابہ نے ربیع الاول میں رسول پاک کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر دیا جو ہم گلیوں اور کوچوں میں کر رہے ہیں. ہم صحابہ سے بڑے عاشق ہو گئے. یہ نعرے لگ رہے ہیں اور بدبخت امت اس وقت پیدا ہو گئی. کسی نے سیدنا امیر معاویہ کو نشانہ بنا کر اپنا مذہب الگ کر لیا، کسی نے اماں عائشہ کو نشانہ بنا کر مذہب الگ کر لیا. بچہ، بوڑھا، عورت، مرد آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عشق تو صحابہ کے دور سے بھی نعوذ باللہ بڑھ گیا ہے. اور یہ جھنڈیاں، پہاڑیاں، مسجدوں کو تالے اور رسول پاک کی پیدائش منا رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، ہر سال سالگرہ مناتے ہو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سال مناتے ہو؟ کیک کاٹتے ہو؟ گول مول کر جاتے ہو؟ جو بھی کرتے ہو. حضور کے صحابہ نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی؟ دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کی برسی منائی جاتی ہے عوام میں، مگر اس کی پیدائش کی تاریخ پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حضور پاک کی جو وفات تھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، اور رسول پاک کی جو پیدائش ہے اس پر گانے ترانے بجانے شروع کر دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ چندہ اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے آپ کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. یہ جو محفلیں سجا رہے ہیں، کھانے دیگیں ہیں جی، اور یہ تمام چیزوں کے خرافات کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے؟ امت تباہ و برباد ہو رہی. پھر دوسرا بڑا گناہ ہے، 2 عیدیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ ایک نام عید کا جو ملتا ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک قرآن کی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے. وہ آیت کیا تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین کیا ہو چکا ہے؟ مکمل. یہودی کہنے لگا یار یہ اتنی پیاری آیت ہے، اگر یہ ہماری ہوتی نا تو ہم اس کو کیا بنا لیتے؟ عید. حضرت عمر نے کہا ہم بھی اس کو عید ہی سمجھتے ہیں. اس آیت کو، یہ جمعہ کے دن اتری تھی اور منی عرفات کے میدانوں میں یہ آیت اتری تھی. اس عید کا مطلب یہ عید نہیں ہے جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف خوشی ہے، صرف اور صرف خوشی ہے. تو بھائی یہ مرتے دم تک نصیحت سمجھ لو، وصیت سمجھ لو. وصیت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم ہماری بھی موت آ جائے. نصیحت کہہ لو، وصیت کہہ لو. ممبر کی بات یاد رکھنا، ممبر کی بات یاد رکھنا. عید صرف 2 دن کا نام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اگر تم نبی پاک کی طرف تیسری عید کی نسبت کرو گے تو حدیث سن لو. بخاری، ترمذی، مشکات، مسلم، ریاض الصالحین. آپ نے فرمایا
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اب یہ عید اس کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں، عید کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا بھی کوئی نیا چاند بنا لیں گے لوگ۔ اللہ معاف کرے، یہ فتنے کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شاید ان قریب وہ فتنے کا دور آ جائے کہ 11 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کے چاند کا بھی اعلان کر دیا جائے، نیا اعلان کر دیا جائے۔ عید میلاد النبوی کہنا حرام ہے، عید میلاد النبی کا نام رکھنا عید کے نام سے یہ بدعت ہے۔ عید میلاد النبی کہنا یہ میرے نبی کے نام پر، ذات پر، صحابہ پر، تابعین پر، مفسرین پر، محدثین پر، امام بخاری پر، امام مسلم پر، امام ترمذی پر، امام نسائی پر، امام ابن ماجہ پر، مشکات والے انسان پر، ریاض الصالحین والے پر، تمام حدیث کی کتابوں پر، کنز الامال پر، بیہقی پر، شعب الایمان پر، روح المعانی پر کھلم کھلا الزام ہے، اور صحابہ پر کھلم کھلا الزام ہے، اور ہم اس کو عید کہتے ہیں، صحابہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ لہٰذا توبہ کر لو، توبہ کر لو، کبھی اس کو عید میلاد النبی کا نام نہ دینا۔ تمہارا پریس اگر ہے تو عید میلاد النبی کا اشتہار مت چھاپو، تمہاری پرنٹنگ ہے عید میلاد النبی کا اشتہار مت بناؤ، تمہاری مارکیٹ ہے، یہاں کے صدر جو مارکیٹ کے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، صدر ہیں، خدا کی قسم البتہ ولادت رسول کا نام ہو، حضور پاک کی وفات کا نام ہو، آداب کے ساتھ ہو، مگر عید کا نام اس کو دے کر حضور پاک پہ بہتان نہ لگاؤ۔ پھر جھنڈے، یہ جھنڈے ہیں جی، جبرائیل امین نے جھنڈے گاڑے تھے، آدم علیہ السلام نے بھی جھنڈے لگائے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، خوشی میں جھنڈے لگائے گئے۔ جب آدم نے یہ کلمہ پڑھا تو جھنڈے لگائے۔ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، یہ میری تحقیق اور دعویٰ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ حضور کے صحابہ نے جھنڈے بنائے، میں نے بتایا کہ ایک جھنڈا وہ تھا جو مدینہ میں گاڑا گیا۔ کہاں گاڑا گیا؟ مدینہ میں۔ اور یہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنا امامہ کھولا اور کھول کر اس کا جھنڈا بھرایا اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مدینہ میں ہم جائیں نا تو یہ جھنڈا اٹھا کر جائیں۔ تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 صحابہ سمیت اسلام قبول کیا تھا، تو یہ جھنڈا انہوں نے اٹھایا۔ ایک جھنڈا وہ تھا جو بدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے یعنی چادر سے بنایا گیا، اور رسول پاک کا ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو رایت الرسول کہتے ہیں، لواء الرسول کہتے ہیں۔ یہ جھنڈا صرف اور صرف جنگ کے میدان میں استعمال کیا گیا۔ اب یہ جھنڈے میں جبرائیل کو بھی رگڑا لگا دیتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی رگڑا لگا دیتے ہیں، بیت اللہ کو اٹھا کے بنا دیتے ہیں، مسجد نبی کو اٹھا کے بنا دیتے ہیں، اور تمہارے چندوں سے، تمہارے پیسوں سے حلیم، بریانیاں، دیگ بنا دیتے ہیں۔ اپنی بہن کی شادی کے لیے لوگوں سے کہو یار تمہیں کیا مشکل ہے، یار 10 لاکھ روپیہ چاہیے، ایسا کرو بھائی 5-6 بندے لاؤ، ٹوکریاں ان کے ہاتھ میں دو، ایک چکر ڈیفنس میں لگا لو، ایک بیریئر ٹون میں لگا لو، ایک ماڈل ٹون میں لگا لو، ایک گرل بلک میں لگا لو، ایک فیصل ٹون میں لگا لو، آگے سے آنکھیں نکال کر کہے گا میں بغیرت نہیں ہوں، بغیرت نہیں ہوں۔ تم بغیرت ہو سکتے ہو، میں اپنی بہن کے لیے چندہ کروں جا کر؟ او خدا کے بندے، جس کو اللہ نے سونے کے پہاڑوں کا مالک بنایا تھا اور مدینے کا امام اور مکے کا امام بنایا تھا، آج اس کی ذات کے لیے چندہ کرتے ہو اور ٹوکریاں اٹھا کے پھرتے ہو؟ وہ کون سے کوئی عزت کے ساتھ چندہ دیتے ہیں؟ اکثر دیکھا ہے صاحب جی کہتے ہیں جا بھائی انہوں 2-4-5 روپے دے کے مگنوں لا دے، مگنوں لا دے، اور کرنا کیا اس نے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جلسہ کرنا ہے اور اس میں 4-5 نعت خواہ ہوں گے اور ان پہ پیسے پھینکنے ہیں جیسے برات پہ پیسے پھینکتے ہیں، اور دنیا کو، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہم اپنے نبی کے تعارف کے لیے جلسے کر رہے ہیں۔ عیسائی نہیں کرتے، کیا ان کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہودی نہیں کرتے، کیا ان کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ زبور والے نہیں کرتے، کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ سوچو۔ اور ساری دنیا میں اصل میں یہ پرمٹ بھی انگریز سے لیا گیا تھا۔ آج سے 40 سال پہلے یوم وفات کا نظام تھا۔ انگریز چونکہ ہمارے اسلام کے اوپر یہاں غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پرمٹ بھی اس سے لیا گیا کہ ہمارے ملک پاکستان میں نا سرکاری سطح پر ہمیں یہ پرمٹ لے دو کہ ہم اس کو آئندہ کیا بنائیں گے، عشرۂ رحمت للعالمین بنائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، میں اس کا حامی ہوں، عشرۂ رحمت للعالمین منائیں، لیکن اس کو عید میلاد النبی کا نام لیا گیا، یہ اس کے لیے ایک پرمٹ حاصل کیا گیا ہے۔ جس طرح مرزائیوں نے پرمٹ حاصل کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، اس طرح یہ فتنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور پاک کی ولادت پہ خوشیاں، جان قربان ہو، مال قربان ہو، میری عزتیں قربان ہو جائیں، میرا خاندان قربان ہو جائے، میں خود اس چیز کا حامی ہوں الحمدللہ، مگر جو طریقہ ہم ذلت والا اختیار کرتے ہیں اور چندہ لے کر، جھنڈیاں لگا کر، پہاڑیاں بنا کر، بیت اللہ بنا کر، مسجد نبی بنا کر، ہا ہو کر کر، مسجدیں بند کر کر، جلوس نکال کر، جلسے نکال کر، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ اور ذرا بڑی گہرائی سے ایک میری بات پہ غور کیجئے گا۔ میلاد کے جلسے اس ٹائم تقریباً پچھلے سال کسی نے کہا تھا 7 لاکھ سے اوپر جلسہ پاکستان میں ہو گیا، 7 لاکھ سے اوپر۔ درود الصلاۃ کی محفلوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ کرونا کے باوجود 2.5 لاکھ محفلیں درود السلام کی پاکستان میں منعقد ہو گئی، اور اس طرح دیگر تقاریب پر بھی تبصرے ہوئے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر اس ٹائم 1.5 ارب مسلمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سارے ہی درود السلام پڑھتے ہیں، سارے ہی اللہ کے نبی کی خوشی میں آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر نمازی غائب ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، صفیں ختم ہو گئی، مصلے کم ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ کیا ہمیں دین کا صرف ذائقہ اور چسکا دکھایا جا رہا ہے کہ دین تمہارا یہ ہے؟ یہ دین مسجدوں میں نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے ہم اس فتنے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ربیع الاول میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں، درود کی جتنی مرضی کثرت کریں، مسواک کی سنت کو اپنائیں، خوشبو کی سنت کو اپنائیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سیرت پروگرام چل رہا ہے، عشرہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہماری ترتیب بھی انشاءاللہ یہ ہوگی کہ حضور پاک کی سیرت سے لوگوں کو منور کرے، سیرت سے۔ اور سیرت میں اگر صرف ایک پہلو لے لیا جائے نا، اس پہ کئی تقریریں ہو جاتی ہیں کہ رسول پاک کی عبادت، حضور کی نماز، روٹی کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، جوتے کا انداز، لباس کا انداز، شادی، ولیمہ، موت، زندگی، حیات، ایک ایک موضوع پہ اگر ہم چلتے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعتاً سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے، مگر آج سیرت اور صورت سب کچھ اس کو سمجھ لیا گیا۔ اس لیے 12 ربیع الاول بھی آ جائے، آپ نماز پڑھیں، آپ مسجدوں میں نمازی بننے کی نیت کریں، آپ رسول پاک پہ درود پڑھیں، آپ کسی غریب کی مدد کریں، آپ کسی فقیر کی مدد کریں، اور سجدہ شکر ادا کرتے جائیں۔ خرافات سے، لائٹوں سے، پہاڑیوں سے، جھنڈیوں سے، خانہ کعبہ بنانے سے، بیت اللہ بنانے سے، اور رب کعبہ کی قسم یہ واسطہ دے کر میں کہہ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی کے نام سے عید کو ہٹا دو، عید کو ہٹا دو۔ نہیں ہٹاؤ گے، حضور حوض کوثر پہ روک کر کہیں گے جاؤ، تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا،
آج محمد تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں پلائے گا۔ اللہ ہمیں اس قسم کی ذلت سے محفوظ فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔